عمر چیمہ صاحب، جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کچھ امریکہ کا اسرائیل سے خفا اور سخت سا موڈ، اسرائیل کی بلکہ اسرائیل کے تو وزیر اعظم کی باغی سی باتیں اور سٹیٹمنٹس، تو ایسے میں بورڈ آف پیس کتنا افیکٹو ہے؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ریلیونٹ ہے یہاں پر اس سچویشن کو سلجھانے میں یا بروکر کروانے میں؟ میں تو علینا کل جب میں نے نیتن یاہو کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی جس میں کسی نے اس سے سوال کیا، بلکہ میرے لیے شاید فاکس نیوز نے کیا کہ انٹرویو تھا فاکس نیوز سے، ہاں، تو اس نے کہا کہ ہمارے الائے جو ہیں ان میں انڈیا بھی شامل ہے، تو ان کے مطلب یہ ہے کہ وہ اب نیتن یاہو بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع سر وہ بیسکلی جے ڈی وانس نے سٹیٹمنٹ دی تھی نا امریکی نائب صدر نے، جس میں انہوں نے اسرائیل سے متعلق اس کے جواب میں کہا تھا، اس کے جواب میں اس نے فرسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو بورڈ آف پیس ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اس دوران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی کریکس بڑھتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. اس سینس میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو فلسطینی ہیں ان کے حوالے سے بہتر چیز ہے. اور یہ جو آپ حماس کے حوالے سے بات کر رہی تھی نا، اچھا یہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں نا، یہ زیادہ تر چیزیں نا مورل ایک کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی اس کو اخلاقی طور پہ فتح ہو گئی، وہ فلان جو ہے وہ مر بھی گیا لیکن وہ زندہ رہے گا. اچھا یہ جو لوگ ایک اسٹریٹجک سائڈ پہ ہوتے ہیں نا، یہ پاور کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو انٹینشنز ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی جی کہ وہ فلاں بندے کا اس نے یہ بات کر دی ہے تو آئندہ ایسا نہیں کرے گا. اصل چیز یہ ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرانی بات ہے کہ ایک ٹائم تھا پاکستان میں بھی بڑی بات ہوتی تھی جی کہ ہمیں انڈیا سے زیادہ ایک طالبان کی طرف سے تھریٹ ہے. تو ایک ویسٹرن جرنلسٹ تھا، اس نے جنرل کیانی کو یہ بات پوچھی. جنرل کیانی اس ٹائم آرمی چیف تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کو تو جو طالبان کی طرف سے زیادہ تھریٹ ہے، آپ ابھی تک آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ انڈیا سینٹرک ہے. تو جنرل کیانی نے اس کو جواب دیا، اس نے کہا کہ جو ہے نا انڈیا ہیز اے کیپیبلٹی ٹو ڈیمیج پاکستان. انڈیا کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. انٹینشنز کین چینج اوور نائٹ. تو نیت کا کیا پتہ ہے، رات کو کسی کا کو مائنڈ بن جائے کہ جی نہیں میں صبح جو ہے نا وہ پہلے وہ سارے وعدے وہی سائٹ پہ چھوڑ دیں. اب یہی صورتحال جو ہے وہ حماس کے حوالے سے ہے. جو لوگ میں نہیں ویسے سمجھتا کہ حماس والے کو اتنے سیدھے سادے یا بھلے مانس لوگ ہیں جس طرح ہم نے ایک امیج بنایا ہوگا، لیکن اگر اس کا ایک دوسرا اینگل دیکھا جائے تو حماس کے سمجھ لیا جی کہ حماس مسلح ہے، جو دوسری سائڈ پہ مغربی کنارے پہ جدھر کوئی اس طرح کے کوئی مسلح جتنے بھی نہیں تھے، ادھر انہوں نے کیا اسرائیل والوں نے کیا کیا، ادھر کیا لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہے، ادھر بھی نہیں ہے. ادھر بھی قبضے کرتے جا رہے ہیں، ادھر بھی لوگوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتے جا رہے ہیں. تو ان کے درمیان جب اتنا زیادہ ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے تو اس میں ان سے یہ توقع کرنا کہ اوور نائٹ چینج ہو جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے بالکل نہ ہٹے، جو کہ وہ ابھی نہیں ہٹے گا، وہ زیادہ ریجڈ ہوگا. جو ابھی نیا ایک منظرنامہ بن رہا ہے ایران کا، امریکہ کا، لبنان کا، اسرائیل میں ریجڈیٹی اور زیادہ آئے گی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حماس کے پارٹ پہ یہ جو کمیٹی کو تحلیل کر لینا، بے شک کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ اس اپنے آرگومنٹ کو اچھا انہوں نے ایک پریزنٹ کیا ہے، یا اس کا ایک ان کے پارٹ پہ ایک سمارٹ موو ہے. اب یہ جو ہے نا یہ اونس جو ہے وہ اسرائیل پر آئے گا، یہ پریشر ان پر پڑے گا. بورڈ آف پیس میں جو مسلمان کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوگی ودن بورڈ بھی کہ یعنی کہ اب اسرائیل کو بھی کچھ کرنا چاہیے، ادروائز یہ ہے کہ ہم ان کو زیادہ پریشرائز نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اوورآل یہ جو سٹیپ ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسا کھویا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک سمارٹ موو ہے ان دی گیون سچویشن. ریما عمر صاحبہ، ایران امریکہ جنگ کے بعد سیناریو کیا تبدیل ہوا ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے بھی؟ قانونی طور پر کیا اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک رفٹ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں، کیا اسرائیل اس بورڈ آف پیس اور اس یہ جو پیس ڈیل ہے 20 نکاتی، اس کا پابند ہے؟ اگر وہ چاہے تو کیا اس کو تنے تنہا توڑ سکتا ہے؟ علینا، مجھے لگ رہا ہے ہم تھوڑا
پریمیچور ہے ابھی یہ کہنا کہ امریکہ اور اسرائیل کی رفٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب ہم کوئی بہت زیادہ کانسیکوینسز اس کے فوراً دیکھیں گے. کچھ مسائل سامنے آئے ہیں لیکن یہ بہت پرانی ایک ریلیشن شپ ہے. امریکہ کا مڈل ایسٹ میں اسرائیل بہت پرانا ایلائی ہے, ان کی بہت سے مفادات جڑے ہیں, تو میں امیجیٹلی کچھ بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں دیکھتی دونوں کے. دوسرا جو پیس ڈیل تھی اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں, انفارچونیٹلی یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی اپروو کیا تھا. تو ایک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے جو اس پیس ڈیل کو ایک قانونی شکل دیتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ اگر امریکہ اتنا ہی دور ہو گیا ہے اسرائیل سے تو اس بورڈ آف پیس کو ختم کریں اور پھر یو این سیکیورٹی کاؤنسل جہاں پہ چین بھی ہے, روس بھی ہے اور بھی ممالک ہیں, وہ اس ایشو کو واپس اپنی جورسڈکشن میں لائیں, یا کہ آپ بورڈ آف پیس کو یہ دے دیں جہاں امریکہ ہی سارے فیصلے کرتا ہے. امریکہ بھی نہیں, ٹرمپ بالکل ایگزیکٹلی دس ایڈمنسٹریشن ایبسلیوٹلی. سو میرا بورڈ آف پیس سے جب یہ پہلے پیس ڈیل ہوئی تھی وہ بالکل ہی انہوں نے الٹ کر دیا تھا معاملہ, انہوں نے فلسطینیوں کو رکھایا تھا اور اسرائیل کو مظلوم. تو میں تو اس پیس ڈیل کے مطلب وہ ضروری تھی شاید نسل کشی ختم کرنے کے لیے, لیکن اوور آل میری نظر میں کوئی اچھی ڈیل بھی نہیں تھی, نہ ہی امن کے زیادہ مجھے اس میں نظر آتا تھا. سو اگر میں تو اور اس انالیسس بھی اگری نہیں کرتی کہ بہت رفٹ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں آ گئی ہے, پر اگر یہ سب کچھ درست ہے تو واپس یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملہ جانا چاہیے. بورڈ آف پیس سے میری کوئی امیدیں نہیں ہیں خاص. مظہر عباس صاحب, فلسطین کے ایشو کے لیے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کیا جیسے ابھی ایک اشارہ دیا عمر چیمہ صاحب نے, دنیا میں اور بہت سے محاذ کھلے ہیں, ایشوز ہوئے ہیں, کیا اس سارے کے اندر فلسطین کو بھلا دیا گیا؟ کیا وہ پس پوش ڈال دیا گیا, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے یہ جو موو ہے خاص طور پہ اس نے دوبارہ ایشو کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے اوپر متحرک ہو جائیں؟ دیکھیں, اسرائیل کا قیام ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ یا وہ قوتیں جو ہیں وہ فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی بنیادی طور پہ. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کیا ایران کو اس کی موجودہ شکل میں برداشت کر رہے ہیں؟ مجبوری ہو گئی ہے ان کی, اس لیے کہ وہ شکست کھا گئے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں, ویسے دیکھیں تو وہ انہیں ایران ان اٹس پریزنٹ فارم از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ ان کے پرسپیکٹیو سے آپ غور کریں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ فلسطین میں پیس آئے, وہ کیوں چاہیں گے کہ لبنان میں پیس آئے؟ اس سے پہلے امریکن پالیسیز کی وجہ سے شام میں جو کچھ ہوا, لیبیا میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا, یہ ساری وہ امریکن پالیسیز ہیں اور یہ وہ سارے ممالک ہیں جہاں فلسطین کے لیے بڑی آوازیں اٹھا کرتی تھیں, بہت بھرپور آوازیں, طاقتور آوازیں. تو آج یہ مجبوری ہے امریکہ کی, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے درمیان پوائنٹ آف ڈفرینس تو ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ آج بھی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اسرائیلی مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں اسرائیل کی پریزنس بہت ضروری ہے اس میں, اور شاید ایران والی صورتحال کے بعد تو اور زیادہ اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے. تو یہ جو اب باقی جو ممالک ہیں, اصل امتحان ان کا ہے بورڈ آف پیس کے, وہ کیا سمجھتے ہیں. ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر کہ ہم, کیونکہ ہمارا تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ریلیشن شپ فلسطین ایشو کے ساتھ. ہاں, اس میں تو میرا خیال ہے کہ عرب کنٹریز اور بنیادی طور پہ پاکستان لے لیں, ایران لے لیں, ٹرکی لے لیں, یہ کیا اس چیز کو, اس پریشر کو بڑھائیں گے کہ حماس کے اس انیشیٹو کے بعد اب بورڈ آف پیس کو اسرائیل میں ایگزیکٹلی میرا سوال تھا آپ سے, سر آپ کی توقع کیا ہے؟ مجھے بالکل توقع نہیں ہے. مجھے نہیں توقع کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حماس کو قبول کریں گے, وہ حزب اللہ کو قبول کریں گے, وہ ایران کو نہیں قبول کرتے. آپ دیکھ لیں ان کے بیانات. اسرائیل سے متعلق جو رفٹ ہے اس سے یہ بھی تو اندازے لگائے جا رہے ہیں نا کہ شاید یہ امریکہ کی طرف سے ایک اپنی امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے جنگ کے بعد بڑی گز پہنچی ہے امریکہ کی دنیا میں امیج کو, اسرائیل کا ساتھ دینے کے اوپر امیج کو. تو یہ اب پبلکلی اسرائیل کو ڈسون کر کے, ڈسون تو نہیں خیر, اس سے متعلق سخت کچھ بیانات دے کے یہ کوشش بھی ہو سکتی
सकती है कि अमेरिका दुनिया को ये तासुर देने की सिर्फ कोशिश कर रहा हो कि भाई हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही के साथ हैं। बहरहाल जी, बहुत कुछ है जो आगे देखना बाकी है। हमारा बुनियादी सवाल कि हमास के इस मूव या इस इक़दाम के बाद क्या असरात होंगे, क्या ये एक मुस्तकिल अमन की तरफ कदम है। हमारे तज्ज़ियाकारों की आधे आधे बटे हुए हैं। मज़हर अब्बास साहब और रीमा उमर साहिबा बहुत ज़्यादा इससे तवक्कुआत नहीं रखते। सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब समझते हैं कि ये एक मुस्बत कदम है। बहुत ज़्यादा तो इसको मुस्बत नहीं कहा जा सकता या मंतकी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब देखना है कि इसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस क्या एक्शन देता है, वो इंतहाई अहम होगा।